الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام نے خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی خوب ترغیب دی گئی۔ ہر وہ کام جس سے ملت کا فائدہ ہو، جس سے عام مسلمانوں کا فائدہ ہو، اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اسلام میں ترغیب دی گئی ہے۔ ان چیزوں میں ایک بڑی چیز جس سے مسلمانوں کو طاقت بھی ملتی ہے، ان میں خوشحالی بھی پیدا ہوتی ہے، آپس میں جوڑ بھی پیدا ہوتا ہے، غربت اور تنگ دستی معاشرے سے دور ہو جاتی ہے، سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، معاشرے کو قرار حاصل ہوتا ہے، پختگی حاصل ہوتی ہے۔ وہ چیز ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جائیداد کو وقف کرنا۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کوئی پراپرٹی یا کسی جائیداد کو اللہ کے لیے چھوڑ جائے، اللہ کے نام پر اس کو چھوڑ جائے کہ اس کا جو فائدہ ہوگا وہ مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ وہ متعین طور پر کہہ بھی سکتا ہے کہ فلاں لوگوں کے لیے اس کا فائدہ دیا جائے، یا عام مسلمانوں کے لیے اس کا فائدہ دیا جائے، یا غریبوں کے لیے اس کا فائدہ دیا جائے، یا مسلمانوں کی کسی خدمت میں اس کے فائدے کو استعمال کیا جائے۔ اس نیت سے اگر آدمی اپنی پراپرٹی چھوڑ جاتا ہے اللہ کے لیے تو اس کو وقف کہا جاتا ہے، اور وقف کی بڑی اہمیت ہے۔ شریعت میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جس کا ثواب مسلسل جاری رہے۔ اب ایسا صدقہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی آدمی کو ملتا رہے، وہ کون سا صدقہ ہے؟ تو اسی کو علماء نے لکھا ہے کہ وقف۔ آدمی کوئی عمارت بناتا ہے اور اللہ کے نام پر چھوڑ جاتا ہے تاکہ اس میں تعلیم حاصل کی جائے، یا لوگوں کا علاج کیا جائے، یا غریب لوگ وہاں پر رہ سکیں۔ کنواں بناتا ہے تاکہ اس کا پانی لوگ استعمال کرتے رہیں، یا اس طرح کی کوئی چیز چھوڑ جاتا ہے۔ اب یہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لوگوں کو جب تک اس سے فائدہ ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہے گا۔ تو آدمی کے لیے بہترین تحفہ یہی ہے کہ آدمی ایسا کوئی عمل کر جائے، ایسی کوئی چیز چھوڑ جائے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اجر کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ تو وقف کا فائدہ دونوں طرف سے ہے۔ ایک تو جن کے لیے وقف کیا جائے ان کے لیے بھی وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور دوسرا جو وقف کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے بھی مرنے کے بعد ثواب کا سلسلہ مستقل جاری رہتا ہے۔ اس لیے اس کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ صحابہ کے زمانے سے وقف کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے تو نقل کیا گیا ہے کہ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جو بھی صاحب حیثیت صحابی ہوتا اور اس کے پاس وقف کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی تو ضرور وقف کرتا۔ یعنی ایسا شخص جس کے پاس اتنی گنجائش ہوتی کہ وہ وقف کر سکے اپنی پراپرٹی میں سے، اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ، تو وہ ضرور وقف کرتا تھا۔ تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال وقف کیا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پراپرٹی ملی، قیمتی چیز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی پراپرٹی ملی ہے
اس طرح کی پراپرٹی مجھے کبھی پہلے نہیں ملی، میں کیا کروں، کس مصرف میں اس کو خرچ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں پسند ہے تو تم جائیداد کو چھوڑ جاؤ اور اس کی منفعت کو امت کے لیے باقی رکھو. وہ پراپرٹی پھر بیچی نہیں جائے گی، اس کو وراثت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، کسی کو ہبہ نہیں کی جائے گی، تحفے میں یا ہدیے میں نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ پراپرٹی تو باقی رہے گی اللہ کے نام پر، اور اس سے جو فائدہ ملے گا وہ لوگوں کے لیے عام ہوگا. اگر ایسا آپ کر سکتے ہیں تو کر جائیے. تو حضرت عمر نے اپنی پراپرٹی اللہ کے لیے وقف کر دی. بعض لوگوں نے لکھا کہ اسلام میں یہ پہلی پراپرٹی تھی جو وقف کر دی گئی. ایسے آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کنویں کو وقف کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بیر روما کو کون کھودے گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اس کے لیے جنت ہے. تو حضرت عثمان نے اس کو خریدا اور عام مسلمانوں کے لیے کو وقف کر دیا. ایسے ہی جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کے یہاں نیکی اور خیر کو حاصل کرنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا ہے. تو حضرت ابو طلحہ کا ایک بہترین باغ تھا جس میں کھجور کے درخت تھے، میٹھے پانی کا انتظام تھا. تو انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اس باغ سے بہتر اور پسندیدہ میرے نزدیک کوئی جائیداد نہیں ہے، اس کو آپ اللہ کے لیے وقف کیجیے، اللہ کے لیے استعمال کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے خاندان والوں میں اس کو وقف کیجیے تاکہ اس کا نفع آپ کے خاندان والوں میں جاری رہے. ایسے ہی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ آیت جو نازل ہوئی کہ اللہ کے لیے جو شخص قرض دے گا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا اس کا اجر بڑھا دے گا. تو حضرت ابو دحدہ ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، میرا فلاں باغ ہے، اس میں کھجور کے اتنے درخت ہیں، اس سے بہتر کوئی باغ نہیں ہو سکتا، میں اسے اللہ کے لیے قرض دے دیتا ہوں، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا. تو انہوں نے اس پوری پراپرٹی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. تو ایسی بے شمار مثالیں صحابہ کی زندگیوں میں آپ کو ملے گی کہ انہوں نے اپنی بہترین جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کیا تاکہ مسلمانوں میں اس کا نفع عام ہو جائے. مقصد یہ تھا اللہ راضی ہو جائے اور مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہو جائے. تو مسلمانوں کی ترقی کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا اللہ کے یہاں وہ پسندیدہ اعمال میں شمار کیا جائے گا. اس لیے آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اسلامی دور میں بادشاہوں کی طرف سے، عمرا کی طرف سے، مالداروں اور صاحب حیثیت لوگوں کی طرف سے وقف کرنے کا ایک تسلسل نظر آئے گا. تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، مساجد، مدارس ہیں اور ہاسپٹل ہیں، مسافر خانے ہیں، کنویں ہیں، نہریں ہیں، بڑی بڑی جائیداد، باغات اللہ کے لیے انہوں نے وقف کر دی تاکہ اس کا فائدہ مسلمانوں میں عام ہو جائے. خصوصاً مدارس میں جو طلبہ پڑھتے تھے، جو اساتذہ تعلیم دیتے تھے، مساجد میں جہاں تعلیم ہوتی تھی، اس کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی گئی تاکہ اس سے ان کی تعلیم کا سلسلہ چل سکے. تعلیم کی بڑی اہمیت تھی. ایسے ہی بیماروں کے لیے شفا خانے کھول دیے گئے اور ان کے لیے بڑی بڑی جائیداد وقف کی گئی کہ علاج معالجے کے لیے جو بھی ضرورت ہو اس میں سے لیا جائے. ایسے ہی جو مسافر ہوتے تھے ان کے لیے بڑے بڑے مسافر خانے راستوں میں بنائے جاتے تھے اور اس کے لیے بھی جائیداد وقف کی جاتی تھی تاکہ جو مسافر ہوں ان کے لیے کھانے پینے اور آرام کا استعمال ہو سکے. اس طرح کی ہزاروں جائیدادیں تھی جو اللہ کے لیے وقف کی گئی. خاص طور پر ہمارے ہندوستان کی تاریخ تو بڑی زرخیز ہے اس سلسلے میں. آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جب سے مسلمان آئے ہیں اسی وقت سے انہوں نے اللہ کے لیے جائیدادوں کو وقف کرنے کا سلسلہ جاری کیا. اس کی وجہ سے یہاں معاشی مسئلہ بھی حل ہونے لگا اور اس کی وجہ سے تعلیمی ترقی بھی ہونے لگی اور اس کی وجہ سے غربت بھی دور ہونے لگی. اس کی وجہ سے مسلمانوں میں خوشحالی بھی بڑھنے لگی اور یہ لامتناہی سلسلہ تھا. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اتنی بڑی اس کی تعداد ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کی مال کو وقف کیا، امانت سمجھنے کے بجائے بعض کے لوگوں نے اس کا استعمال غلط کیا، اس میں اپنی منمانی کی اور اللہ کے لیے جو چیزیں وقف کی گئی تھی
جیسے اس کا مصرف ہونا چاہیے تھا ان مصرف میں اس کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنی منمانی بعض لوگوں نے بیچ دیا، بعض لوگوں نے اپنی ذاتی جائیداد اس کو بنا دیا، اور بعض لوگوں نے اس میں تصرف کرنا چھوڑ دیا اور ایسے بیکار بنا دیا کہ اس کا فائدہ خالی ہو گیا، وہ نفع سے وہ چیزیں خالی ہو گئی، بیکار پڑ گئی۔ اور جو اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر اسی کی پراپرٹی کو اگر تقسیم کیا جائے، اسی سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو اگر مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے تو مسلمانوں کے تعلیمی مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی غربت بھی دور ہو جائے گی۔ اتنی بڑی جائیداد ہے، لیکن ہمارے غلط تصرف کی وجہ سے آج حکومت کی نگاہیں بھی بدل چکی ہیں۔ انگریزوں کے زمانے سے یہ سلسلہ تھا، پھر ذرا سا اس میں بند لگ چکا تھا، آج پھر اسی کی طرف آنکھیں اٹھ رہی ہیں۔ ہماری بیجا تصرف کی وجہ سے ہم نے غیروں کو اس میں دخل اندازی کے لیے موقع دیا ہے، اور جس طرح سے بھی قانون پاس کیے جا رہے ہیں ان کی جو منشا ہے کہ جس طرح سے حکومت ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے، کلکٹر کو ذمہ داری دے کر اپنی منمانی فیصلہ کروانا چاہتی ہے، خاص طور پر اس کا جو نقصان ہوگا، جو مساجد اور جو جگہ مختلف ہی وہ مانتے ہیں، اب اس کا تو حل اس کو ایسے ہی مل گیا، کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں دعویٰ ٹھونک دیا وہاں کلکٹر نے فیصلہ کر دیا۔ کلکٹر کیا کرے گا؟ حکومت کی منشا کے مطابق چلے گا اور فیصلہ وہیں ہو جائے گا، آپ کو عدالت بدالت کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح سے ہماری جو وقف جائیداد کی پراپرٹی وہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے نشانے میں مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں اور مقبرے بھی ہیں، اور جو بڑی بڑی مسلمانوں کی جائیداد جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اور صحیح استعمال سے مسلمانوں کی ترقی ہو سکتی ہے، ان ساری چیزوں سے ہمیں محروم کیا جا سکتا ہے، اور پھر آگے جو اقدامات ہوں گے اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ذمہ دار ملک کے اس سلسلے میں بڑی کوششیں کر رہے ہیں، مسلم پرسنل بورڈ ہو یا دیگر مسلمانوں کے ادارے ہوں، اس سلسلے میں قانونی اعتبار سے اور جس طرح سے وسائل انہیں مہیا ہیں اس اعتبار سے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں، ہمیں بھی اس سلسلے میں اپنی بیداری دکھانی چاہیے، کم از کم احساس تو ہونا چاہیے۔ آج اگر پوچھا جائے تو 90% عوام کو یہ معلوم ہی نہیں کہ کیا مسائل ہیں، کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے وہ ہمیں دبوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں طرف سے شیر جیسے منہ کھولے ہوئے، درمیان میں آدمی کھڑا ہے تو کیا حیثیت ہوگی؟ آج ہماری یہی حیثیت ہے، دونوں طرف سے ہمارے لیے شیر منہ کھولا ہوا ہے اور ہم درمیان میں کھڑے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اس طرف بھی شیر ہے اس طرف بھی شیر ہے، درمیان میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے حالات ہیں اور ہم اس طرح سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہم نے بیداری کا ثبوت نہیں دیا اور ان مسائل میں دلچسپی نہیں دی، کم از کم ان مسائل کو جان لیتے ہیں، کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، ان نقصانات سے ہم واقف ہو جائیں اور اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور جس طرح سے تدبیر اختیار کرنے کی ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں تاکید کی جا رہی ہے، ان تدابیر کو ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے بس میں جو ہے، جتنے وسائل ہمارے بس میں ہیں اتنا ہم اختیار کریں گے، تو پھر اللہ کی مدد آنا ضروری ہے۔ اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب ہم اپنی مقدور بھر ہم کوشش کریں گے، اپنی مقدور بھر بھی ہم کوشش نہیں کریں گے اور صرف دعا کرتے رہیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ جو کوششیں ہونی چاہیے ہم کر سکتے ہیں اتنی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اور عام مسلمانوں کے مسائل میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے لیے بھی بڑا فائدہ ہوگا اور ملت کا بھی اس میں بڑا فائدہ ہوگا، اور ملک کا مستقبل اس سے ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے کر اس سلسلے میں کیا کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی کوشش کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔